अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा यही कहती हूँ, ये यूट्यूब का धंधा है, गलाज़त का पलंदा है। ये ऐसा गंदा धंधा है कि ये मतलब डॉलर्स की जब लत लग जाती है ना आपको, तो आप चाहते हैं कि आप ऊपर से ऊपर जाएँ। मतलब आपकी एक अर्निंग आई है ना लाख, दूसरी 2 लाख आए, आगे 3 लाख आए, मतलब आपकी अर्निंग बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। और आप जब ऊपर जा रहे होते हो ना, हवाओं में उड़ रहे होते हो और आप तरक्कियों की मंजिलों को छू रहे होते हो और आपका हर तरफ चर्चा होता है, आप ही का तज़किरा होता है और आपकी बल्ले-बल्ले हो रही होती है और आपको लोग मतलब हर एक की ज़ुबान पे आपका नाम होता है। उसके बाद आप जब धड़म से नीचे गिरते हो ना अपनी बेवकूफ़ाना हरकतों की वज़ह से, फिर आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। फिर आप सोचते हो कि मैं किस तरह से फिर एक दफ़ा आसमां की बुलंदियों को छूऊँ, मैं क किस तरह ऊपर हवाओं में उड़ूँ और किस तरह मैं अपने ऑडियंस को वापस लाऊँ, अपना दीवाना बनाऊँ और अपने डॉलर्स जो मैं कमा रहा था उनको मैं आगे कैसे और फॉलोअर्स को मैं आगे कैसे जो है बढ़ाऊँ। ठीक है? तो इसके लिए ये जो गलादत का पलंदा है, धंधा है, इसके लिए गधे को भी ये लोग बाप बना लेते हैं। तो बात बात करेंगे जी रजब की। रजब साहब की फैमिली जो है ना इस वक़्त बड़ी ही मुसीबत में फँसी हुई है, बड़ी ही परेशानी में फँसी हुई है। हालाँकि रजब साहब की ज़ुबान पे भी अब बेगम, बेगम, बेगम का नाम आने लगा है, जो कि पिछले 8-9 महीनों में हमने कभी नहीं देखा कि वो अपनी बेगम को उसने कभी बेगम समझा हो, बीवी को बीवी का कोई दर्जा रुतबा दिया हो। लेकिन अब जब इतनी सारी धमकियाँ लगा लीं, अगलों की खामोशी से, शराफ़त से नाजायज़ फ़ायदा उठा लिया, सारा कुछ कर लिया, मतलब एक बंदी के सब्र को इतना आज़माया गया कि बस अब उसने इनके लिए अपने दिल के दरवाज़े और अपने घर के दरवाज़े एकदम बंद कर दिए। क्यों? और वो क्या करती बेचारी? क्या आम औरतों की तरह सड़कों पे खड़े होके रोला डालती, वीडियोज़ शूट करवाती, अपने बाल नोचती, रोती-धोती। जैसा कि कई हमने देखी हैं, एंकर्स देखी हैं, कई इन्फ्लुएंसर्स देखी हैं, कई हमने ऐसी ख़वातीन देखी हैं जिन पे शौहर जो हैं वो उनको हक नहीं देते, उनका हक मार लेते हैं या उनके साथ कोई भी ज़्यादती करते हैं, तो वो सोशल मीडिया पे आके वावेला मचाती हैं, ठीक है? और वो आके यहाँ पे केस का ड्रामा भी खेलती हैं, करते हैं, ज़ाहिर बात है अपना हक लेने के लिए लोग करते हैं। लेकिन ईमान ने क्या किया? सिंपल खामोश। और खामोशी जो है ना मैं कहती हूँ ये सबसे बड़ा हथियार होती है। खामोश बंदे से मैं कहती हूँ डरना चाहिए। खामोश बंदे के जो है ना वो अब बोलने वाला तो अपनी बात कर देता है ना, जो उसके मन में होता है, जो दिल में होता है सारे बस वो कर देता है। लेकिन जो खामोश होता है ना वो बहुत खतरनाक बंदा होता है, ठीक है? तो कहते हैं कि अगर आपको कोई तंग कर रहा हो तो उसके सामने आप वावेला ना मचाएँ। सिर्फ़ उसको आप गुस्से से खामोश रह के बस खामोश हो जाएँ, उसको बस छोड़ दें, ठीक है? वो खुद ही आपसे डर जाएगा। उसको आप छोड़ दें उसके हाल पे, बस आप खामोश हो जाएँ, वो खुद ही आपकी खामोशी से डरेगा। और अब यही हुआ है कि ईमान की खामोशी से रजब और इसकी माँ डर गई हैं। मैं अब आपको बताती हूँ कैसे। इन्होंने उसको बहुत लोगों के सामने बुरा बना के पेश करने की कोशिश की, बहुत। लोगों को बताया ये निकम्मी है, ये कामचोर है, ये सुस्त है, ये काम नहीं करती, घर में पड़ी रहती है, जब दिल करता है माँ के घर चली जाती है, जब दिल करता है आ जाती है, जब दिल करता है सो जाती है, जब दिल करता है उठ जाती है। घर में इसको कोई दिलचस्पी नहीं है। हमेशा यही दिखाया गया, यही। इसके बावजूद भी ईमान के वो मतलब ईमान से लोगों की मोहब्बत बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। किसी को भी इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ा। हर कोई ईमान का दीवाना है जी, क्योंकि वो एक सुलझी हुई, समझदार और खामोश तबीयत वाली लड़की है, रिएक्ट नहीं करती। ठीक है? इन्होंने क्या कुछ नहीं उसके बारे में क्या, उसके भाई को जवाद ने कितना टॉर्चर किया एक लाइव में बैठ के। उसके बाद हर ऐरा गैरा नत्थू खैरा आके कहीं भी बैठ के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आके ईमान के खिलाफ गंद गलाजत बकता रहा, लेकिन ईमान ने किसी को जवाब नहीं दिया। ईमान ने एक चुप का रोज़ा रखा हुआ है। और उसके जो शोहर साहब हैं, शोरे नामदार, उनके हसद का लेवल इतना बढ़ चुका है अपने साला साहब से कि उन्होंने अपने साले की हसद और जलन में अपनी बीवी का भी लिहाज नहीं किया और यहाँ तक कह दिया कि इसकी तो एक पर्ची के भी पैसे मैं देता हूँ, इसकी तो हर एक चीज़ के पैसे मैं देता हूँ, इसको खर्चों के मामले में इसके ऊपर पैसा मैं खर्च करूँ और कैश इसको ओन साहब करे। हालांकि ओन ने कभी भी अपनी बहन को कैश नहीं किया, कभी भी उसने ईमान को नहीं दिखाया। हाँ, अगर वो घर से बाहर निकलते हैं लोग वीडियो बना के लगा देते हैं, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। तो अम, अम,
بھٹی صاحب نے جب لوگوں کے دلوں میں وہ اپنی بیوی کی نفرت تو نہیں مطلب ڈال سکے، جتنی بھی باتیں کی، ایمان کی محبت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں برقرار رہی، بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوا۔ تو انہوں نے پھر اس سے کس طرح بدلہ لیا، اس کو سکرین سے آف کر دیا، بھائی تم نہیں آؤ گی، تم نہیں آؤ گی، تم آتی ہو تو لوگ تمہیں ذرا سا پریشان دیکھتے ہیں تو ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، تمہارے ساتھ کچھ ہم اونچا بول دیتے ہیں تو لوگ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں۔ تو اس کا کیا حل نکالا کہ اس بیچاری کو کیمرہ سے بھی آف کر دیا۔ پھر اس نے شور کی جدائی تو برداشت وہ کر ہی رہی تھی، بے وفائی بھی اس کو مطلب کہ اس کے شور نے اس کے ساتھ کر دی، اور اوپر سے پھر عام عوام کہیں پہ بھی بیٹھ کے کوئی بھی گند قلادت بکتی رہی، اور شور نے آ کے بیوی کا دفاع نہیں کیا۔ بیوی کا دفاع کرنے کی بجائے الٹا اس نے بھی وہی باتیں کی جو اس قوالن نے کی تھی، بجائے اس کے کہ اس قوالن کو آپ کہتے ہیں کہ بھی آپ کون ہوتی ہے ہمارے گھریلو امراض میں انٹرفیرنس کرنے والی، ٹھیک ہے، آپ بھی، اور یہاں تک کہہ دیا کہ تم لوگوں کے گھر بسانے کے لچھن نہیں ہیں۔ تو کون مطلب کہ کوئی اتنا کیسے برداشت کر سکتا ہے، آپ سوچیں، ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے نا، ایک ہوتا ہے کہ بہو کو مطلب کہ بہت زیادہ غصہ کیا جاتا ہے، مارا پیٹا جاتا ہے، تنگ کیا جاتا ہے، بات بات پہ ٹوکا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایسا نہیں تھا، یہاں پہ مینٹلی ٹورچر کر رہے تھے، یہاں پہ اس کو مینٹلی ٹورچر کیا جا رہا تھا۔ تو وہ چلی گئی، خاموش ہو کے سائڈ پہ ہو گئی، اس نے اپنے دل کے اور گھر کے دروازے ان پہ بند کر لیے، اور اب جب خود کے ویوز کم آئے، خود کے اوپر لوگوں نے مطلب کہ کرٹیسائز ان کو کیا اور ان کو برا بھلا بولا، ان کی یوٹیوب فیملی ان سے ناراض ہوئی، ٹھیک ہے، ان پہ پریشر بڑھا، تو اب یہ آہستہ آہستہ ایمان، ٹھیک ہے، جیسے پچھلی 2-3 دن پہلے جب یہ اس کی امی تشریف لائی تھی زیارتوں سے، تو کہا جی بیٹی کو ایمان کو گھر لے آؤں گی، اپنا گھر بسائے بچی، اپنا گھر بسائے۔ تو بچی کا گھر ہے کہاں؟ کبھی آپ نے کہا ہی نہیں کہ آپ میری بہو ہو، اب آپ گھر سنبھالو، کچن سنبھالو، یہ آپ کا گھر ہے۔ آپ نے تو کہا تھا یہ گھر میرا ہے اور میں اسے اپنی طریقے سے سیٹ کروں گی، اور کچن میں ہمیشہ آپ ہی ہمیں نظر آئیں، ہر طرف آپ کی اجارہ داری ہے، ہر چیز کا فیصلہ آپ کرتی ہیں۔ آپ کے بیٹے نے کبھی بیوی کو بیوی سمجھا ہی نہیں، آپ نے کبھی بہو کو بہو سمجھا ہی نہیں، کبھی اس کو کسی فیصلے میں آپ لوگوں نے شامل ہی نہیں کیا۔ اب جب آپ کے اوپر برا ٹائم آیا تو اب آپ کو ایمان یاد آنے لگی، کیونکہ بہت بڑا کانٹینٹ ہے جو وہ آپ کو کیش نہیں کرنے دے رہی۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا کانٹینٹ نہیں ہے، یہاں پہ گود بھرائیاں ہونی تھی، پتہ نہیں کیا کیا رسمیں ہونی تھیں، اور پھر بچہ جب ہوگا تو کتنے ناچ گانے ڈھول باجے اور کیا یہاں پہ آپ کو پتہ ہے نا، یہ تو ایک ایک مومنٹس کو کیپچر کرتے ہیں، کتنا پھپھی نے کیش کرنا تھا، کتنا باپ نے کیش کرنا تھا، لیکن ایمان جو ہیں انہوں نے ابھی تک اپنے دل کے دروازے ان پہ کھولے نہیں ہیں، نہ ہی گھر کے۔ تو یہ اب تل ملا رہے ہیں، اب یہ مچل رہے ہیں، اب یہ اچھل رہے ہیں، اب ان کا بس نہیں چل رہا کہ ہم کیا کریں، اور یقیناً ان کی ساس نے صلح کا پیغام بھیجا ہوگا، جو مجھے لگتا ہے کہ ان کا انہوں نے مطلب کہ انہوں نے منع کر دیا کہ بھئی نہیں ابھی نہیں آئے گی ایمان، اور اب ایسا نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ لوگ ہاسپٹل جب ڈلیوری ہو، اللہ خیر سے وہ وقت لائے، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اجازت دیں گے ان کو کہ آپ آئیں، اگر یہ جاتے بھی ہیں تو ان کو اجازت نہیں ہوگی کہ آپ ویڈیو بنائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ایمان ایک سائڈ پہ، اور وہ نہیں چاہتی کہ اس کی ویڈیو بنے، اس کے بیٹے کی ویڈیو بنے، اس کے بیٹے کو ایز اے کانٹینٹ کے طور پہ یوز کیا جائے، اس کا کانٹینٹ بنایا جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ اس چیز کو پسند نہیں کرے گی، اور وہ اسی لیے خاموش ہے، اسی لیے سائڈ پہ ہے، وہ واپس نہیں آنا چاہ رہی۔ اس کو پتہ ہے جب میں نے واپس آنا ہے تو یہاں پہ کیا کنجر خانے جو ہے نا وہ شروع ہونے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں، غزل کی بیٹی ہوئی ہے، آپ کے سامنے ہوئی ہے، کیا کیا ان لوگوں نے تماشے کیے ہیں، کس طرح گود بھرائیوں کی رسموں میں لونڈوں لپاڑوں کو گھسایا گیا، اور ان کو مطلب آپ دیکھتے ہیں یہ فیملی ولاگنگ نہیں ہے، یہ گند ہے، غلاظت ہے، تو یہ تو بہت گندا دھندا ہے۔ اپنی ماؤں بہنوں کی عزتوں کو یہاں پہ روندا جاتا ہے، پامال کیا جاتا ہے پیسوں کے لیے۔ تو اب جی ڈالرز بھی کم ہو رہے ہیں، اونچی اڑان جو ہے وہ رجب صاحب بھر نہیں پا رہے، اور جو شہرت کی بلندیوں پہ یہ پہنچے تھے، وہاں سے یہ دھڑم سے نیچے گرے ہیں اوندے منہ، اب ان سے برداشت نہیں ہو رہا، اور اب بیچارے اپنا تھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں، اسی بیوی کو جس کو انہوں نے ہمیشہ نیچا دکھایا، اس کا بار بار نام لے رہے ہیں تاکہ اس کا دل پگھل جائے اور کسی طریقے سے وہ مان جائے اور گھر واپس آ جائے، اور ان کی جو مطلب تذلیل ہو رہی ہے وہ مطلب اس میں تھوڑی کمی آ جائے، اور لوگ ان کو پھر سے وہی پیار دیں جو پہلے سے دے رہے تھے۔
لیکن مجھے نہیں لگتا اب ایسا ہوگا. چیزیں ان لوگوں نے خود خراب کی ہیں. ان لوگوں نے پیسے کی، دولت کی، وہ کہتے ہیں نا دولت ان کے پاس آئی، اس کا انہوں نے نجائز فائدہ اٹھایا. ٹھیک ہے، ان کو پیسہ ہضم نہیں ہوا تو بہت کام خراب کیا انہوں نے. ایک اچھی خاصی پڑھی لکھی لڑکی کے صبر کو آزمایا گیا ہے، جو اپنے حقوق کے بارے میں جانتی تھی اور وہ حقوق لینا بھی جانتی تھی، لیکن اس نے، وہ کیونکہ خاندانی لڑکی تھی، اس نے خاموشی اختیار کی تو اس کی خاموشی سے ناجائز فائدہ اٹھایا گیا، اس کے صبر کو آزمایا گیا. تو اب دادی صاحبہ جو ہیں وہ اپنے بیٹے کی عزت کو بحال کرنے کے لیے بیچاری بار بار بہو کا نام لے رہی ہیں، لیکن بہو جو ہیں وہ مجھے نہیں لگتا کہ ٹس سے مس بھی ہو رہی ہیں. اور اب یہ کہتے تھے نا کہ سوشل میڈیا کی نیگیٹیوٹی کو ایمان برداشت نہیں کر پاتی، ایمان کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں. تو اب ان کی خود کی کئی ہوئی باتیں جو ہے نا وہ سامنے آ رہی ہیں اور پوری ہو رہی ہیں. اب یقیناً ایمان کی امی نے اس کو ان ساری چیزوں سے دور رکھا ہوا ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ بالکل بھی اس طرح کی ویڈیوز اور اس طرح کی جو بھی باتیں ادھر ادھر یہ لوگ کر رہے ہیں، لانا ہے، یہ ہے، وہ ہے، بیگم ہے، خود ابھی بھی تم ٹک ٹاکرز کی پیچھے پیچھے دم ہلاتے پھرتے ہو. کبھی کسی لڑکی کے ساتھ، ابھی آیت کے ساتھ اس کی ویڈیو آئی ہے، تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. بیوی کو تو تم پیار دے نہیں سکے، عزت دے نہیں سکے، رسپیکٹ دے نہیں سکے، لیکن دوسروں کے گھروں میں جا کے تم دوسروں کی بیٹیوں کو عزتیں اور رسپیکٹ دیتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. ٹھیک ہے، تو پہلے اخلاق جو ہے نا وہ گھر والوں کے ساتھ اور محبت گھر والوں کے ساتھ آپ کی کتنی ہے وہ دیکھا جاتا ہے. تو مشکل ہے جی، ابھی فی الحال تو کوئی ایسا چانس نہیں ہے کہ ایمان جو ہیں وہ گھر واپس آئیں یا ان کو اپنے گھر میں گھسنے دیں. بہرحال آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ کیا ان کی صلح ہو جانی چاہیے اور ایمان کو گھر واپس آ جانا چاہیے، یا ایمان کو اپنے موقف پہ ڈٹے رہنا چاہیے اور اپنے بچے کو اس نیگیٹیوٹی سے دور رکھنا چاہیے، ان کھیل تماشوں سے دور رکھنا چاہیے؟ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یا کہ پھر وہ اپنے باپ کے کانٹینٹ کا حصہ بن جائے اور باپ جو ہیں اور مزید شہرت کی بلندیوں پر پہنچ جائے اور اس کی ڈوبتی ہوئی ساکھ جو ہے وہ بحال ہو جائے؟ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا آپ لوگوں نے اظہار کرنا ہے. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ.